ایک بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ شاہی سواری پر بیٹھا بازار حسن سے گزر رہا تھا کہ ایک کنیز پر اس کی نظر پڑی۔ وہ عورت کیا تھی کہ کسی شاہکار کا تراشا ہوا مجسمہ تھا جس کا حسن قیامت خیز تھا۔ بادشاہ جب واپس لوٹا تو دل بے قرار کو کسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس مجسمہ حسن پر سو جان سے قربان ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ ابھی آنکھوں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہ تھا کہ چند دن کے بعد وہ بادشاہ کے دل کے مالک بیمار ہو گئی۔ مثل صادق ہے، گدھا فاس تھا تو پالان نہ تھا، پالان ملا تو گدھے کو بھیڑیا لے گئے، کوزہ تھا تو پانی نہ تھا، پانی ملا تو کوزہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ علاج کے لیے ہر طرف سے طبیب حضرات آنے لگے۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ تھا کہ میں ہی مسیح زماں ہوں۔ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بیوقوف ہو جاتا ہے۔ اپنی مہارت اور تجربوں پر ناز کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس ہر دکھ درد کی تیر بہدف دوا ہے، انشاءاللہ نہ کہا۔ ان کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی والا معاملہ ہو گیا۔ طبیب حضرات اپنے اپنے نسخے آزما چکے، چاند سے چہرے کی رونق کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب بادشاہ کو رجوع اللہ کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ فوراً ننگے سر اور پاؤں خانہ خدا کی طرف بھاگا، سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ سجدگاہ شاہ کے آنسو سے تر ہو گئی۔ یا اللہ، تو دلوں کی بیت جانتا ہے، میں نے طبیبوں پر بھروسہ کرنے میں خطا کی، میرا قصور معاف فرما۔ میں کیا عرض کروں، تو ہمارے اسرار سے باخبر ہے۔ ہمارا حال اور ان طبیبوں کا عدم توکل اور ترک انشاءاللہ تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اے ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ، میری محبوبہ کو شفا عطا فرما۔ جب بادشاہ نے تہ دل سے نالہ و فریاد کی، روتے روتے بادشاہ کو اونگ آ گئی اور قسمت جاگ گئی۔ بشارت ملی کہ کل ایک مسافر تیرے پاس آئے گا، اس کے علاج سے کنیز کو شفا ہوگی۔ بادشاہ بڑی بےتابی کے ساتھ نوارد کی راہ دیکھنے لگا۔ ایک بزرگ صورت شخص دور سے ہلال کی طرح ظاہر ہوا۔ جو نزدیک آتا گیا، آفتاب کی طرح اس کی روشنی پھیلتی گئی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کلام و طعام سے فارغ ہو کر بادشاہ اس بزرگ طبیب کو محل کے اندر لے گیا۔ طبیب نے مریضہ کے چہرے کے رنگت اور نبض دیکھی، بیماری کی علامت اور اسباب کے متعلق غور کیا۔ سب کچھ دیکھ کر سن کر دل میں کہا، اے صفر اسود کے غلبہ کی وجہ سے مرض لاحق نہیں ہوا، بلکہ یہ مرض عشق ہے۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد طبیب نے بادشاہ سے کہا، میں بیمار سے تخلیہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد طبیب نے پوچھا، اے شاہ بیگم، یہ تو بتائے آپ کس علاقے کے رہنے والی ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہر علاقے کا طریق علاج مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس شہر سے کس طرح جدا ہوئے؟ یہ کہہ کر مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی کے پاؤں میں کانٹا جھوٹ جائے تو اسے نکالنے کے لیے کتنی کاوش کرنا پڑتی ہے۔ پاؤں زانوں پر رکھ کر سوئی کے سرے سے کانٹے کا سر معلوم کرتے ہیں، جب نہ ملے تو اسے لب سے تر کرتے ہیں۔
جب فاؤ کا کانٹا ایسا دشوار یاب ہوئے تو دل کا کانٹا معلوم کرنا کیوں کر مشکل نہ ہو۔ کنیز نے اپنے داستان غم بیان کرنا شروع کر دی۔ پہلے اپنے سہیلیوں اور رشتہ داروں کے متعلق بتایا۔ ان کے ذکر سے نہ اس کا رنگ بدلا نہ نبض میں تغیر واقع ہوا۔ اس طرح وہ ہر شہر اور ہر گھر کا ذکر کرتی رہی، جہاں جہاں اس کے بودوباش رہی۔ جب کنیز نے سمرقند میں آنے کے متعلق ذکر شروع کیا، سمرقند کا نام لیتے ہی اس کے دل سے آہ نکلی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنکھوں کی اس رم جم میں کہنے لگی، مجھے وہاں ایک خواجہ زرگر نے خرید لیا۔ اس بیان سے اس کی نبض دل کی تڑپ کا فتح دینے اور منہ کی زردی درد فراق کا اظہار کرنے لگی۔ شیخ کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ لیا اور کنیز سے یہ راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے اس خواجہ زرگر پر عاشق ہے۔ طبیب نے کنیز کو تسلی دی کہ اطمینان رکھے، تم جلد تندرست ہو جاؤ گی۔ طبیب نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے مرض معلوم کر لیا ہے، آپ کسی طریقے سے فلاں زرگر کو سمرقند سے یہاں بلوا لیں۔ بادشاہ نے اپنے 2 خاص دانہ آدمی سمرقند بھیجے جو اس سنار سے جا کر ملے اور اسے اطلاع دی کہ بادشاہ تمہاری ہنرمندی کا شہر سن کر بڑا خوش ہوا ہے۔ اس نے تمہارے لیے بیش قیمت خلعت اور مال و زر بھیجا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے پاس آؤ اور اس کے خاص مصائبوں میں شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ کی یہ عنایت دیکھ کر زرگر بہت خوش ہوا۔ اسی وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمرقند کا خواجہ زرگر جب محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اٹھ کر اس کی تعظیم کی اور حکم جاری کیا کہ تم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو۔ بادشاہوں کے لائق سونے کے زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہ وہ بڑی خوشی اور دل جمعی کے ساتھ اپنے کام میں لگ گیا۔ بادشاہ نے اس کے کام کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کے صلے میں تمہیں اپنی خاص کنیز عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہی کنیز جو اس زرگر کے فراق میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، اسے دی گئی۔ کنیز جب اپنے دل ربا کے پاس پہنچی تو اس کا دکھ درد سب جاتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند ماہ میں صحت سلامت ہو گئی۔ اس کا کھویا ہوا روف فرجوفن پر آ گیا۔ اب طبیب کامل نے ایسا شربت تیار کیا جیسے زرگر نے نوش کیا اور وہ پانی میں نمک کی ڈلی کے مانند گلنے لگا۔ کنیز کے سامنے اس طویل بیماری کے سبب زرگر کا روپ آہستہ آہستہ جاتا رہا۔ آنکھیں اندر کو گھس گئی، چہرے کی سرخی جاتی رہی۔ یہ حالت دیکھ کر کنیز کی محبت بھی رفتہ رفتہ کافور ہو گئی۔ اب وہ کنیز عشق کی بیماری سے شفا پا گئی۔ اس کنیز کی محبت محض صورت پرستی تھی، اس لیے اس صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ وہ عشق بھی زائل ہو گیا۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہوتا ہے۔ اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کے مرض عشق کا علاج کیا اور اسے تندرست کر کے بادشاہ کے دل کو مسرور اور آنکھوں کا نور بنا دیا۔ ظاہری صورت کا عشق آخر کار بدنامی اور بے عزتی کا موجب بنتا ہے۔ معشوق کا رنگ و روغن اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔
مر کے لیے اس کے خوبصورت پر ہلاکت آفرین ہے۔ ہرن کو شکاری مشق کے لیے مارتے ہیں، لومڑی کو پوستین کے لیے ہلاک کیا جاتا ہے۔ اے طالب، اس زندہ محبوب حقیقی کا عشق اختیار کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو محبت و معرفت کا جانفر پاک شراب پانے والا ہے۔ تو مایوسی سے یہ مت کہہ کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائق کی کیسی رسائی ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو بندہ میری طرف بالش بر قریب آتا ہے، میں اس کی طرف گز بر قریب ہو جاتا ہوں۔ اس کے عشق و محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔